محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن میں ہی ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے چچا جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھ کو اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ میری حیثیت گھر کے نوکر کی تھی۔ میری چچی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں جیل جا پہنچا۔ جب 10 سال بعد جیل سے رہا ہوا تو جج نے مجھ کو اپنے گھر بلا لیا۔ میں نے جیل میں ایم اے کمپلیٹ کر لیا تھا اور اب میں نم آنکھوں سے اپنے ماں باپ کی میت کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی دل پھٹ جائے گا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہی جنازہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ چاچو ہی سب سے آگے تھے۔ ان کے چند دوست احباب فوراً ہی امی اور بابا کی میت کو کندھے پر لے کر جا چکے تھے۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بھی مجھے آگے رکھا ہوا تھا۔ قبرستان پہنچ کر جب ان کی میتوں کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی نہ تھا جس کو میں اپنے دل کا حال بتا سکتا، جس کے سامنے میں اپنا درد بیان کر پاتا۔ میں صرف لب خاموش کیے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تدفین کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد چاچو مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ ابھی گھر میں کافی مہمان وغیرہ تھے۔ تقریباً 2 روز تک یہ سلسلہ چلا تھا۔ میں روز بابا کے پاس آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے لگاؤ تھا۔ ان کا جانا مجھے ختم کر گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مجھے چاچو کی آواز سنائی دی تھی جو اندر کمرے سے آ رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں کو چلا گیا تھا۔ وہاں پر کافی مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں اجتماعی سلام کیا تھا اور چاچو کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور تمام پنچایت کے سامنے بلند آواز میں بولے تھے، میں اپنے بھتیجے کی ذمہ داری خوشی لے رہا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اس کا علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر چاچو کو دیکھا تھا، ورنہ انتقال کے روز ہی میں نے طے کر لیا تھا کہ تمام معاملات نپٹ جانے کے بعد میں بابا جان کی دکان پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے کی زندگی جیوں گا۔ مگر اب چاچو کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے دل سے خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھا کہ زندگی کتنی مشکل ہے، آگے میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص چاچو کو دعائیں دینے لگ گیا تھا کہ تم کتنے نیک انسان ہو، تمہارے جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آج کل تو لوگ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اگلے کے بارے میں سوچنے کا تو آج کل کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جبکہ میں بھی کافی حیران و پریشان تھا۔ بہرحال پنچایت اور خاندان کے سامنے یہی طے پایا تھا کہ میری ذمہ داری فراز چاچو کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ تقریباً کوئی 2 دن کے بعد چاچو مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا کچھ ضروری سامان لے لیا تھا تاکہ وہاں مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر کہتے ہیں نا، جب اولاد یتیم ہو جاتی ہے تب اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جو آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، وہ سن کر میرے قدم دروازے پر ہی جامد ہو گئے تھے۔ چاچی کی بلند آواز گھر میں گونج رہی تھی، جو غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ بلا وجہ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے فراز نے اس لڑکے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ اپنے بچے کیا کم ہیں جو اب ہم دوسروں کی اولادوں کو بھی پالیں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ انتقال کے روز کیسے مجھے اپنے سینے سے لگا کر مسلسل ماں کی ممتا دے رہی تھی، اور اب ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ چاچو مجھ سے نظریں چرا کر اندر کو چلے گئے تھے، جبکہ میں نے آنسوؤں کو بہت مشکل سے ضبط کیا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں اندر داخل ہوا تو چاچی ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں خاموشی سے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب
اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہی ہوا تھا کہ میں یہاں آیا ہی کیوں تھا، گھر پر ہی گزارا کر لیتا۔ ہاں، ڈر لگتا تھا، لیکن زندگی تو آرام سے کٹ جاتی نا۔ بلا وجہ کے طعنے اور نفرت امیز نگاہیں کہیں نظر نہیں آتی، مگر اب میں مجبور تھا۔ کچھ دیر کے بعد چاچو کمرے سے باہر آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ایان، سامان اٹھاؤ اور یہ اسٹور روم ہے، اسے صاف کر لو۔ تم اب یہیں پر رہنا، یہی تمہارا کمرہ ہے، اور بیٹا جتنا ممکن ہو اپنے کمرے تک ہی محدود رہنا۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ چاچی یا اپنے کسی بھی کزن کو پریشان کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا تو انداز ہی بدل گیا تھا۔ جس طرح وہ لاڈ پیار سے مجھے یہاں لائے تھے، اب ان کا انداز گفتگو دیکھ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں خاموشی سے اٹھا تھا اور چپ چاپ اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے لال بیگ کیڑے مکوڑے اور کافی ساری دھول جمع ہوئی تھی۔ گھر کا کافی کباڑ وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے، میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ کتنی پرسکون زندگی میں اپنے ماں باپ کے حصار میں گزار رہا تھا، اور اب ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر چھت ہی نہ ہو، آسمان تلے مجھے پھینک دیا گیا ہو۔ کافی محنت کے بعد میں نے وہ کمرہ سمیٹا تھا اور رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ میری عمر کوئی 10 سال تھی۔ میری اماں مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی تھی، گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن اب میں کسی اور کے گھر ایک ملازمہ کی طرح کام کاج کر رہا تھا۔ کمرہ وغیرہ صاف کر کے میں زمین پر لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر تک اپنے بابا اور امی جان کو یاد کرتا رہا تھا، اور پھر کس وقت گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ رات کے کوئی 10 بجے کے قریب چاچو نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا ڈالا تھا۔ میں کافی پریشان ہو کر اٹھا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت غصے میں بولے تھے، کتنی بار تمہاری چاچی تمہیں کمرے کے باہر سے آوازیں دے کر چلی گئی ہے، کھانا کھا لو، مگر تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں تمہارے لیے گھڑی گھڑی دسترخوان نہیں سجا سکتے، سب لوگ ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ آج میں تمہیں بلانے تو چلا آیا ہوں، کل سے خود 9 بجے دسترخوان پر آ جانا، ورنہ صبح ہی ناشتہ ملے گا۔ وہ تلخ لہجے میں بول چال کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا اور چپ چاپ واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر کو آیا تو چاچی کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کھانے کا بولوں، مگر ایک عجیب سی گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں واپس آ گیا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں اداس بیٹھا رہا تھا، اپنے بابا امی کو یاد کر کے روتا رہا تھا، اور پھر سوچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر میں تڑپ کر رو دیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا، یہاں مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا، سب صرف اور صرف میرا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کافی دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد میں چپ چاپ کر کے لیٹ گیا تھا۔ کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے خود ہوش نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر کو چلا آیا تو چاچی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ رات کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مجھے اب کافی بھوک لگ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر کچن میں چلا گیا تھا۔ دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ بے ساختہ مڑی تھی، مگر اب چہرے پر سخت تاثرات سجا لیے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے جھجک کر بولا تھا، چاچی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ میرا محض یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک انہوں نے میرا بازو سختی سے تھام لیا تھا اور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھی، تمہاری ماں مر گئی ہے، اس بات کو قبول کر لو، میں صرف اور صرف تمہاری چاچی ہوں، ماں نہیں۔ اس لیے آئندہ کے بعد مجھ سے کھانا مانگا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کھانا کھانا ہے تو خود بناؤ اور کھا لو،
یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ اور ہاں، یاد رکھنا ایان، تمہیں تو یہاں سے میں اتنی آسانی سے نکالوں گی کہ کبھی دوبارہ تم یہاں نہیں آ سکو گے۔ بہت جلد تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کرنے والی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے سہم چکا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا بازو ان سے آزاد کروایا تھا اور فوراً کمرے میں دبک گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اچانک سے ان کا اتنا تلخ لہجہ میرا سکون برباد کر گیا۔ کافی دیر تک میں خاموش، بالکل گمسم سا بیٹھا رہا تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرے چاچو غصے میں کمرے کے اندر چلے آئے تھے، اور آتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور فوراً 2 قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، منع کیا تھا نا تمہیں کہ اپنی چاچی سے کچھ بھی نہیں مانگنا، کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، مگر تمہیں تو میری بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ میں بہت بری طرح سے سہم گیا تھا۔ میری آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولے تھے، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنے کام کاج خود کرو، ورنہ اپنے گھر تم جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بے وجہ تمہاری ذمہ داری اپنے کندھے پر ڈال کر میں نے اپنے ہی گھر کا سکون تباہ و برباد کر لیا ہے۔ عجیب مصیبت بن گئے ہو تم میرے لیے۔ کہنے کو مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 روز ہی گزرے تھے، مگر یہاں کے حالات دیکھ مجھے یہاں سے جانا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے چاچو کو بالکل بھی کوئی جواب نہ دیا تھا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ مناسب وقت مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار کرنے والا ہے۔ چاچو غصے سے چلے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ پورا دن بیت گیا، لیکن میں نے ایک اناج کا دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کمرے میں ہی پڑا رہا تھا، لیکن اب میرا جسم نڈھال ہونے لگ گیا تھا۔ مغرب کے وقت کب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، مجھے خود اس کا علم نہیں تھا۔ میری آنکھ رات 10 بجے کے گھر کے اندر ہوتے ہوئے شور سے کھل گئی تھی، جب اچانک سے میرے وجود پر کسی نے لاتیں برسا ڈالی تھی۔ میں تڑپ کر جاگ گیا تھا۔ سامنے چاچو کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں۔ غصے سے ان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے بولے تھے، اس دن کے لیے میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی کہ تم میرے ہی بیوی کے زیور چوری کر لو، میرے بچوں کے پیسے نکال لو۔ میں انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کچھ بھی کہتا، اس سے پہلے ہی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا چاچی کا زیور دکھاتے ہوئے بولے تھے، یہ یہاں پر کیسے چلا آیا؟ جبکہ میں نم آنکھوں سے چاچو کو دیکھے چلے جا رہا تھا، جو میرے کردار سے بخوبی واقف تھے، مگر ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے اعتراض کرتا۔ یہ میں نہیں لایا، انہوں نے فوراً ہی پولیس کو فون کر دیا تھا۔ جبکہ بھوک سے میں اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ چپ چاپ خاموشی سے وہیں کو بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کر لیا ہے، اتنی سی عمر میں چوری کرو گے، آج کے بعد کبھی ایسا سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ میں نے یکدم چاچی کی طرف دیکھا تھا، جو دروازے کے پاس کھڑی خباثت سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ وہ ایک ماں تھی، ایک عورت تھی، اور ہمیشہ میں نے اپنی امی کو دوسرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ عورت ذات مجھے زہر لگنے لگ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد پولیس اہلکار دھڑا دھڑ چاچو کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری گھٹی گھٹی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ فوراً ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی دل پھینچ رہا ہو۔
کوئی مجھے زندہ زمین میں دفن کر رہا ہو۔ باپ کا نہ ہونا اولاد کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے کر چلے گئے تھے، میں کچھ بھی بول نہیں پایا تھا۔ وین میں بیٹھنے کے بعد میں کب بے ہوش ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری آنکھ کافی گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔ میں جیل آ چکا تھا، مجھے فی الحال ایک تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میری پیشی ہونی تھی، اس کے بعد ہی میرا فیصلہ تھا۔ آنکھ کھل جانے کے بعد میں نے صرف ایک اہلکار سے دھیمی آواز میں یہی منت سماجت کی تھی کہ مجھے کچھ کھانا دے دو۔ میں نے پرسوں رات سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ لرز رہا تھا، مگر اب میں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مجھے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی بولتا تو میں کھانے کے لیے جوڑ لیتا۔ نہ جانے اس اہلکار کو میری ذات پر رحم آ گیا تھا یا کچھ اور مگر اس نے مجھے کھانا لا کر دے دیا تھا۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ حلق سے اتارتے وقت میں نے پروردگار کا خوب شکریہ ادا کیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا کہ کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 روز کے بعد میری پیشی مقرر پا گئی تھی۔ جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر میں اتنا نہیں بول پایا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں اس روز نیم بے ہوشی کی حالت میں کھڑا ہوا تھا۔ دراصل میں جان بوجھ کر خاموش تھا۔ میں اس گھر میں واپس جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب اس گھر کے بدلے اگر مجھے جیل بھی دی جا رہی تھی تو وہ بھی مجھے قبول تھی۔ 1-2 بار انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو انہوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا تھا۔ مجھے 15 سال کی قید سنا دی گئی تھی۔ میں خوش تھا، مطمئن تھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل سی گئی تھی۔ جج صاحب نے مجھے حیران و پریشان ہو کر دیکھا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اتنا گمسم تھا کہ مجھے ارد گرد کا بالکل بھی ہوش نہ تھا۔ مجھے فوراً ہی بچوں کی جیل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابھی میری عمر 10 سال کے قریب تھی۔ فی الحال میں وہیں ٹھہرنے والا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ ٹھیک کوئی 1 ہفتے کے بعد ایک اہلکار میرے پاس چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تم صاحب کے کمرے میں آؤ، تمہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں آ کر اب کافی مطمئن تھا۔ یہاں مجھے مارا نہیں جاتا تھا، ہاں کام ضرور کروایا جاتا تھا، لیکن کھانا وقت پر دیا جاتا تھا، اور ہاں کوئی مارتا پیٹتا بھی نہ تھا۔ مگر اب اس اہلکار کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ بھلا مجھے کون یاد کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے چاچو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ مجھ سے معافی مانگنے چلے آئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے، لیکن جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ قریب جا کر میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تھا تو وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے تھے، کیسے ہو بیٹا؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے تمہاری؟ کسی بھی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہوا نا تمہیں؟ جبکہ میں ان کی اتنی اپنائیت دیکھ کر حیران و پریشان تھا، لیکن فی الحال میں نے انہیں دھیمی آواز میں تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے جب اچانک وہ اس اہلکار کو دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ تم باہر کو چلے جاؤ، مجھے ایان سے اکیلے میں بات چیت کرنی ہے۔ ان کی اس بات سے میں کافی گھبرا سا گیا تھا۔ ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتا تھا، لیکن ان کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ فی الحال میں وہیں ہمت کیے کھڑا رہا تھا۔ اس پولیس اہلکار کے جانے کے بعد جج صاحب نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، اب تم مجھے سچ سچ بتانا، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اس دن سچ کیوں نہیں بولا؟ تم کیوں خاموش تھے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ تمہارا چاچا تمہاری پراپرٹی ہڑپنا چاہتا ہے اور اس عورت نے تمہیں گھر میں نہ رکھنے کی وجہ سے الزام لگا دیا ہے، مگر تم سچ کیوں نہیں بولے؟ جج صاحب کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے ان کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا،
جب آپ کو تمام سچ معلوم تھا تو آپ نے مجھے سزا کیوں دی؟ مجھے یہاں کیوں پہنچا دیا؟ آپ چاہتے تو چاچو کو سزا دے سکتے تھے، چاچی کو غلط الزام کے جرم میں اریسٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہی مجھ پر کیوں زور چلا دیا؟ یہ کہتے کہتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لہجہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کو خاموش رہے تھے اور پھر دھیمی آواز میں بولے تھے، مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، وہ لوگ تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں معافی دے دیتا تو تمہاری زندگی مزید مشکل میں آ جاتی، وہ لوگ تمہیں مزید ذہنی دباؤ میں رکھتے، کبھی کوئی الزام لگا دیتے تو کبھی کوئی۔ اس لیے میں نے تم پر کیس درج کر کے اندر کروا دیا تھا تاکہ تم یہاں محفوظ رہ سکو۔ ان کی بات سن کر مجھے اس بار جھٹکا سا لگا تھا۔ میں بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھے چلے جا رہا تھا کہ وہ مجھ پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنی زندگی میں کامیاب بنو۔ اگر آپ کا کوئی اپنا نہیں بچا تو اس رب کو اپنا بناؤ، ہمت کرو، ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دیکھو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، ان کی باتیں ہیں، مجھے بہت سکون پہنچا رہی تھیں۔ لیکن میں اس وقت اتنا پریشان تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے ان کی ہر بات کو سنتا رہا تھا اور ان کی ہر بات پر حامی بھرتا رہا تھا کہ جیسا آپ بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اندر سے میرا دل بالکل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ جج بھی ظالم لگ رہا تھا۔ ہر شخص اچھا بننے کا ڈرامہ کر کے اگلے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر جب فائدہ نکل جاتا ہے اسے بیچ راہ میں چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ میرے چاچو میں ان کے سکے بھائی کا بیٹا تھا، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ پھر یہ جج بھلا کیوں میرا ساتھ دے رہا تھا؟ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ فی الحال میں خاموشی سے اپنی جیل میں واپس چلا گیا تھا جہاں میں سویا کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جج صاحب نے میری پڑھائی کی تمام انتظامات پورے کر دیے تھے۔ بچپن ہی سے مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ 7 سال کی عمر سے ہی میری والدہ مجھے اسکول میں داخل کروا چکی تھی۔ کہنے کو میں پہلے ہی لگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کا اکلوتا بیٹا ہونے کے باعث وہ مجھے ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی تھی۔ جیل میں آنے کے بعد مجھ میں کافی ساری تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پہلے میں دوست نہیں بنا پاتا تھا، لیکن اب میں نے کافی سارے دوست بنا لیے تھے۔ وہاں ہر بچہ اچھا نہیں تھا، کافی سارے بچے کرمنل تھے۔ مجھے ان سے دور رہنے کی سختی سے تاکید کی جاتی تھی۔ چند دن کے بعد مجھے بالکل ایک تنہا جیل میں رکھ دیا گیا تھا۔ یہاں پر کوئی بچہ نہ تھا، نہ مجھ سے اب کوئی کام کاج کروایا جاتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کچھ بولا جاتا تھا۔ بس پڑھائی، کھانا، سونا، یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اتنی اہمیت مجھے کیوں دی جا رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور 18 سال کے بعد مجھے دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی میرے لیے یہی اصول تھے، ایک الگ سکون دہ جگہ اور پرسکون زندگی۔ میں خوب جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس جج کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہی باتیں میرا سکون تباہ و برباد کر رہی تھی۔ دن بدن میں ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے کو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اتنی آسائشیں مجھے دی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی میں بے سکون تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں مل پاتا تھا۔ اکثر 1 ماہ یا 2 ماہ کے بعد وہ جج مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آتے تھے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، میرا حال احوال پوچھتے تھے، جبکہ میں ہمیشہ ان کے اس طرز گفتگو پر دنگ رہ جاتا تھا کہ اتنی اہمیت، اتنی کرم نوازی کیوں مل رہی ہے؟ مگر زندگی اپنی ڈگر پر گزرتی چلی جا رہی تھی۔ دن مہینوں میں، مہینے سال میں، اور ایسے گزرے کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ مجھے اس جیل میں رہتے ہوئے 15 سال بیت گئے تھے۔ میرا ایم اے کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آج میری رہائی کا دن تھا۔ اتفاقی طور پر کئی بار میں نے امتحان میں غلطیاں بھی کی تھیں، لیکن کبھی بھی میرا رزلٹ خراب نہیں آیا تھا۔
یہ بات بھی مجھے کافی حیران و پریشان کرتی تھی۔ میں نے بہت آسانی سے ہر جماعت پاس کر لی تھی، کسی بھی قسم کی رکاوٹ میری پڑھائی میں نہیں آئی تھی۔ تمام کاغذات کی کارروائی کے بعد مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ میں جیل سے باہر چلا آیا تو سامنے ہی جج صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ واحد یہی ایک شخص تھے جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوا تھا۔ میں فوراً سے ان کے پاس چلا گیا تھا۔ فرتے جذبات میں ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ میری آنکھیں پل بھر میں نم سی ہو گئی تھیں، جبکہ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، تم بہت قابل ہو اریان، تم نے میرا نام روشن کر دیا ہے۔ تمہاری ہر سفارش میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ کبھی بھی تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ مجھے تم پر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے۔ آج سے تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے۔ ان کی بات سن کر مجھے مزید حیرانگی ہوئی تھی، اور میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اب میرا ارادہ اپنا گھر، اپنے بابا کی دکان، سب کچھ واپس لینے کا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے اتنا کہنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ میرے لیے کار کا دروازہ کھول دیا گیا تھا اور وہ فوراً مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آج تمہارا نکاح ہے، تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میری اب بس ہو گئی تھی۔ مجھے عورت ذات سے نفرت تھی۔ چاچی کے اس کارنامے کے بعد میں نے ہمیشہ پل پل ایک عورت کو برا ہی مانا تھا۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ میں کسی سے نکاح نہیں کروں گا، اور آپ مجھے آج سچ بتائیں گے کہ آپ اتنے بڑے جج ہو کر مجھ جیسے ایک عام سے بچے کی مدد کیوں کرتے چلے آئے ہیں؟ حالانکہ میرے ساتھ جیل میں کافی سارے بچے تھے جن کی مدد بھی آپ کر سکتے تھے، انہیں بھی میری طرح قابل بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا میں وجہ جاننا چاہتا ہوں؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے تھے، کیا تم میرے تمام احسانات بھول گئے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر میں اپنی مرضی سے تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں تو کیا میں تم پر اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا؟ میں نے حیران و پریشان ہو کر ان کو دیکھا تھا اور وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ میں بے ساختہ بولا تھا، سر آپ گاڑی روک دیں، مجھے آپ کے ساتھ آگے کو نہیں جانا ہے۔ بے شک انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن میں بنا سچ جانے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چند لمحے کو خاموش رہے تھے اور پھر ایک طرف گاڑی روک ڈالی تھی۔ میں فوراً گاڑی سے اتر جانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بیٹھ جاؤ اور پرسکون ہو کر میری بات سن لو۔ میں بالکل خاموش سا ہو گیا تھا۔ اگر وہ سچائی بتا رہے تھے تو میں ٹھہرنے کے لیے بالکل بھی تیار تھا۔ چند لمحے بعد خاموشی کی نظر ہو گئے، اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ کیا ماں باپ مرنے کے بعد بھی ایسی حفاظت کر سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جج صاحب نے جو سچ بتایا تھا وہ سن کر مجھے واقعی اپنی قسمت پر حیرانگی ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ اتفاقی طور پر جج صاحب کی بیٹی جو محض 10 سال کی تھی، بنا سوچے سمجھے گاڑی کو لیے روڈ پر نکل آئی تھی، لیکن لمحے کے بعد ہی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ مگر میرے بابا جان نے اس بچی کو گاڑی سے بہت مشکل سے نکال تو لیا تھا، مگر اس دوران میری والدہ بھی اس گاڑی کے نیچے کچلی گئی تھی، اور میرے بابا کا بھی اسی گاڑی کے نیچے آ کر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، مگر اس بچے کی حفاظت کر کے گئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ وہ لڑکی اپنے بولنے اور سننے دونوں کی صلاحیتوں سے محروم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جج صاحب نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کر ڈالی تھی، اور اب نکاح بھی وہ مجھے اپنی ہی بیٹی سے کرنے کا بول رہے تھے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ ان کی بیٹی جو کئی سالوں سے ڈپریشن میں ہے، وہ باہر اس لڑکے کی وجہ سے میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ، میرا گھر، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ چلا گیا تھا، لیکن اسی لڑکی کی وجہ سے ہی مجھے میرا اصل پتہ چلا تھا۔
اگر اس کے بابا میری مدد نہ کرتے پھر کبھی اس مقام پر نہ آ پاتا۔ موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ماں باپ کی موت کسی اور وجہ سے ہو جاتی تو میں یہ مقام کبھی بھی حاصل نہ کر پاتا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن جج صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ سچ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں۔ بے شک مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اسی عورت کی وجہ سے مجھے میرا اصل بھی مل گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر جج صاحب کے مطابق میرا نکاح اسی دن ہوا تھا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن سہمی ہوئی ڈری ہوئی سی تھی۔ اسے میری حقیقت معلوم ہو گئی تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، اسے پورے قد کاٹ سے کھڑا کر دیا تھا۔ جب کوئی مجھے سہارا دے سکتا تھا تو میں بھی اس مظلوم کو سہارا دے سکتا تھا جو میری طرح پورے 15 سال سے سزائیں کاٹ رہی تھی۔ میں پوری دنیا کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو بدلے میں اسے اچھائی دو۔ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن اس ظالم دنیا میں بھی بہت سے ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کبھی آپ کی نیکی کو نہیں بھولتے۔ مجھے اپنے چاچو اور چاچی کا وہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہے، مگر اب میں نے ان کے حال پر چھوڑ ڈالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہی موت بھی دینے والا ہے، اور وہی سزا و جزا دینے پر بھی۔ اس لیے میں نے انہیں اور ان کے اعمال کو اپنے رب کریم پر چھوڑ چکا ہوں کہ وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا ڈالیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔